बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के व्लॉग में बताएंगे पाकिस्तान और इंटरनेशनल सियासी सूरत। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग के बाद, मुआहदे के बाद, जिसमें सालिसी पाकिस्तान ने किरदार अदा की, तुर्की में और दीगर ममालिक ने किरदार किया, गुज़िश्ता रोज़ दोनों ममालिक ने, ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे की अहम तनसीबात पर हमले किए। तेज़ तरार झड़पें जारी। ईरान ने कहा, अब्बास अरक़ची ने उनके वज़ीर ख़ारजा ने, कि अमेरिका ने याददाश्त और मुआहदे की एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की। अगर इसके बाद दोबारा भी हमला किया, पहले से ज़्यादा ताकत और शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। हमें खौफज़दा करके हमारे हकूक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका जंग में अबनाए हुर्मुज़ पर हमने पहले ही वार्निंग दी थी कि हमने बारूदी सूंगें बिछाई हुई हैं, लेकिन अमेरिका ने जान के मुतबादल रास्ता ढूंढने की कोशिश की, जिस पर ईरान ने जवाब दिया, जिस पर अमेरिका ने बड़े हमले किए, जिसमें मिसाइल और ड्रोन दागे गए, जिसके जवाब में ईरान ने भी डाले गए। इसके अलावा पाकिस्तान में ये खबरें आ रही हैं कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए अब ज़्यादा देर चलना, इसका बोझ उठाने वाले भी उकता गए हैं कि इन्होंने मुल्क को सियासी अदम इस्तेकाम और माशी नाकामियों की दास्तान बना दिया। पूरी दुनिया में पेट्रोल की फ़ी बैरल कीमत $66 से $72 तक आ गई है, लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ जुमा था, आज हफ्ता है, जानबूझ के आयल कंपनियों को अरबों रुपए के फ़ायदे देने के लिए अवामी मुतालबा था कि पेट्रोल की कीमत कम की जाए, लेकिन आज भी $299 से ज़्यादा पेट्रोल फ़रोख्त हो रहा है, जिस पर अवाम के गमो गुस्से में इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये पीर वाले दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 2 केस हैं, उनकी समाअत होगी। देखना ये है कि उसके बाद अदालती छुट्टी हो जाएगी। क्या इमरान खान को इंसाफ मिलता है या उन्हें जेल में रखने वाली पॉलिसी को रखा जा रहा है। नाज़रीन, ईरान अमेरिका में मुज़ाकरात के दरमियान झड़पें भी जारी हैं और अमेरिका ने गुज़श्ता रात ईरान के जज़ीरा सिरक पर फ़िज़ाई हमले किए और बार बार हमले किए। ईरान के पासदार इनकलाब का कहना है कि ईरान ने इन हमलों को पसपा कर दिया है और ईरान अमेरिका ने जितने भी हमले किए उन्हें इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया गया है। सूरत हाल दरअसल ये है कि ईरान से मुआहदे के बाद ट्रंप इंतज़ामिया में इख्तलाफात पाए जा रहे हैं और इसराइल भी इस के मुआहदे को नहीं मान रहा, जबकि इसमें पाकिस्तान ने भी वज़ीर आज़म ने दस्तखत किए। चीन और रशिया पहले ही अमेरिका को वार्निंग दे चुका है कि अगर ईरान पर हमले किए तो उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबी हमले का मुकम्मल अख्तियार होगा, और पहले ही अमेरिका तनहा रह चुका है। इन सब हक़ाइक़ से आप आगाह हैं। राइटर समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने इन इख्तलाफात को भी वाज़िया किया है। राइटर के मुताबिक JD वैंस ने बेरूत पर बमबारी के बाद इसराइल पर खुलकर तनकीद की, लेकिन दूसरे तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो खलीजी ममालिक के दौरे पर थे, वो अपने बयानात पर इसराइल का दफा करते रहे और उन्होंने कहा कि हम इसराइल का साथ देंगे, जबकि मुआहदे का पहला एग्रीमेंट था कि पूरी दुनिया में जंगबंदी होगी और इसराइल लेबनान पर वो हमलों का निशाना नहीं बनाएगा और बहरा हुर्मुज़ पर जो भी जहाज़ गुजरेगा उन्हें ईरान की, ओमान की मर्ज़ी के साथ पहले आगाह करेगा ताकि बारूदी सुरंगें हैं को बड़ा नुकसान ना हो सके। इस दौरे के दौरान मार्को रूबियो ने JD वैंस को इसराइल पर तनकीद के सवाल भी हुआ, मगर मार्को रूबियो ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और इसराइल चेक पोस्ट पर हमले से मुतल्लिक गुफ्तगू करते रहे। तजिया कारों के मुताबिक मार्को रूबियो और JD वैंस 2028 के सदारती इंतखाबात में मुमकिना उम्मीदवार हो सकते हैं, इसलिए वो एक ख़ास लॉबी को नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आखिरी बारी है। इसलिए मार्को रूबियो इसराइल लॉबी की हमायत हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की भी यही है कि नेतन्याहू की दोस्ती में उन्होंने कई दफ़ा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की और अमेरिका को, ईरान को धमकियां देते रहे कि हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, लेकिन ईरान के जवाबी हमलों पर अमेरिका और इसराइल के हमले नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अल जज़ीरा ने भी इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट शाया की हैं। ट्रंप इंतज़ामिया को एक और अहम चैलेंज आबनाए हुर्मुज़ में बगैर किसी फ़ीस के वसूली के इसकी आबी गुजरगाह को जंग से पहले की सूरत हाल पर बहाल करना भी है। आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ट्रंप को मुसलसल नाकामी का सामना है और ईरान के बाद अमान ने भी आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूल करने का इशारा दे दिया है।
اسی معاملے میں سے جڑا ایک مسئلہ پیٹرول کی قیمتوں کا بھی ہے۔ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں عوام تک یہ ریلیف منتقل نہیں کیا جا رہا، بلکہ چند آئل کمپنیوں کو اربوں روپے سے نوازا جا رہا ہے۔ جب عالمی مارکیٹ میں قیمت کا اضافہ تھا اور پاکستان کی آئل کمپنیوں نے پرانی پرائز پر پیٹرول خریدا تھا تو اچانک 55 روپے بڑھا دیا گیا، جس میں عوام میں سخت تشویش اور خود حکمرانوں کے اتحادی بھی تنقید کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ کہتے تھے 300 یونٹ سے فری ہوگا، بجلی پر بھاری ٹیکس، پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے مہنگائی کے بوجھ تلے عوام چیخ چکی ہے، اور اس وقت پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی اے، ہر جماعت کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ اگر مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو ملک میں عوام کے غصے کو روکنا ناممکن ہوگا۔ اور بانی پی ٹی اے عمران خان کی بہنوں نے بھی اس سلسلے میں کلیدی کردار ادا کیا کہ ہمارے بھائی سے ملاقات تک ہماری سیاسی اور آئینی جدوجہد جاری رہے گی۔ لیکن پاکستان میں اب تک یہ پیٹرول کا ریلیف کو منتقل نہیں کیا گیا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے پیش نظر جمعے کے روز پاکستان میں بھی قیمتیں کمی آ جائے گی، لیکن حکومت نے عوام کو اعداد و شمار کو گورکھ دھندے میں الجھا کر پیٹرولیم مصنوعاتوں پر لیوی بڑھا دی ہے اور پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق ڈیزل پر لیوی 6 روپے 57 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے، جس کے بعد ڈیزل لیوی بڑھ کر 79 روپے 54 پیسے لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی 39 پیسے لیٹر میں اضافہ کر دیا گیا اور کروڑوں لیٹر روزانہ بکتا ہے، اور دیکھیں عوام کو کتنا بوجھ ہوگا۔ اضافہ کیا جس سے پیٹرول لیوی کی قیمت میں 66 روپے 64 پیسے ہو گئی۔ دوسری جانب ناظرین، بارنی پی ٹی آئی جو اڈیالہ جیل میں قید تنہائی میں پچھلے 8 ماہ سے تقریباً ہے، عمران خان کی جانب سے علیمہ خان جبکہ بشرا بی بی کی جانب سے ان کی بیٹی نے قید تنہائی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں 22 سے 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے، غیر انسانی رویہ رکھا ہوا ہے، جس کو آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور پاکستان کی عوام سے بھی ناانصافی ہے۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت موجودہ حکمرانوں کے لیے یہ تانا بنتا جا رہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے ملک کو سیاسی تباہی کے دہانے کھڑ دیا۔ اس سلسلے میں سابق سینیٹر مشتاق احمد کا اہم بیان ایکس پر ہوا ہے۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ امریکہ اور ایران اگر 60 دن میں معاہدہ نہیں ہوتا تو دوسری بڑی جنگ کی طرف جائیں گے، جس سلسلے میں مارک روبیو کا خلیجی ممالک میں اور پاکستان میں اس وقت مہنگائی کا طوفان اتنا آ چکا کہ بجلی میں اتنی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، اتنے سیل ٹیکس لگا دیا گیا کہ عام آدمی جس کا بل 1000 یا 800 آتا تھا اب 3-4 ہزار آتا ہے، جس سے لوگوں میں خاصی بے چینی، بے قراری اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ لیکن حکومت جب عوام کے ووٹ سے نہ آئے گی اور فارم 47 سے آئے گی اور جو الیکشن ہار چکے ہوں گے عوام کے ریجیکٹڈ لوگوں کو جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی شکل میں حکومت دیں گے تو پھر عوامی مفاد کی بجائے IMF کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ ناظرین، سینیٹر محمد مشتاق نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کرنا پاکستانیوں کے ساتھ ظلم ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں کم نہ کرنا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ترین سطح پر آ گیا، یہ ظلم ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کو برقرار رکھ کر صفاقی کا مظاہرہ کیا ہے، بے بس اور غریب لوگوں پر مہنگائی کا پہاڑ توڑا ہے، اور یہ عوام دشمن فیصلہ ہے۔ اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ عوام کو ریلیف دینے کی باری آتی ہے تو اس حکومت کی جان نکلتی ہے، جبکہ اشرافیہ کے لیے یہ اپنے جہاد 12 ارب کے لیتے ہیں اور اپنے اشرافیہ کو اربوں روپے میں، چاہے وہ منی لانڈر ہوں، انہیں ریلیف دیا جاتا ہے، اربوں روپے کی لیوی اور ٹیکس چوری کی جاتی ہے۔ FBR اپنا ہدف مکمل کرنے میں ناکام ہے، جس کے بعد بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے عام آدمیوں کی زندگی اجرن کر دی جاتی ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کی باری محمد مشتاق کے مطابق آتی ہے تو اس حکومت کی جان نکلتی ہے۔ موجودہ حکومت بدترین استحصالی حربے استعمال کر رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جنگ سے پہلے والی قیمتوں پر بھی نیچے آ چکی ہے، لیکن یہاں اشرافیہ اور آئل کمپنیوں کو نوازا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے سنگ دل حکومت پیٹرولیم مصنوعات کے ذریعے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور یہ فارم 47 والی حکومت پاکستانیوں کے لیے پریشانی کا باعث بن چکی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف
ثاقب بشیر جو ایکس 92 کے پروگرام میں کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں اور بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں، انہوں نے کہا عمران خان کی جانب سے علیمہ خانم جبکہ بشرا بی بی کی جانب سے ان کی بیٹی نے جیل قید تنہائی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں 22 اور 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا کر غیر انسانی رویہ رکھا جا رہا ہے، جس کی انہیں تشویش ہے، جس پر وہ سخت احتجاج کرتے ہیں، جس کو غیر آئینی کا اور غیر قانونی طریقہ قرار دیا گیا اور اس کے خلاف وہ عدالتوں سے انصاف کے حصول کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان بانی پی ٹی اے عمران خان کے وکیل اور سابق گورنر پنجاب اور ایم این اے لاہور سے سینیٹر لطیف کھوسا نے کہا کہ حکومت کا رویہ صرف تلخ نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں اور عدالتوں کو بے اختیار کر دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر بہنوں گھنٹوں بیٹھی رہتی ہیں، کبھی ان کے راستے میں سردیوں میں ٹھنڈا پانی پھینکا جاتا ہے، کبھی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، کبھی بیریئر لگا کے پولیس روکتی ہے، کبھی اڈیالہ جیل جانے کو نو گو ایریا بنا دیتا ہے۔ اس میں ارکان اسمبلی بھی پولیس کے تشدد کا نشان بنے اور کئی افراد کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں پر بھاری مقدمہ درج کیے گئے اور انہیں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا لطیف کھوسا کے ایکس اے بی سی پہ ایکس پہ شیئر کی گئی ہے کہ عمران خان 8 ماہ سے قید تنہائی میں ہے۔ جب ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جیل میں آتا ہے تو ایک پولیس کا تھانے دار سب انسپکٹر اسے روک لیتا ہے، یہ آرڈر نہیں، عدالتوں کے حکم نہیں مانتے، تو ایسے میں پاکستان کے لیے بہت بری صورتحال ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف میں آپس میں اختلافات ہیں، لیکن عمران خان کی رہائی پر تمام کارکن ایک ہیں۔ دوسری طرف آزاد جموں کشمیر کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں یقیناً بھارت اس کو بڑھا چڑھا کر اور من پسند اور پراپوگنڈا زریلا کر رہا ہے۔ پاکستان کی عوام اور آزاد جموں کشمیر کی عوام ایک دوسرے کے لیے دل دھڑکتے ہیں، لیکن بھارت اس میں زیر الغور ہے۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان نے ثالثی کے لیے خود کو پیش کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا بین جو کلندم طریقے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی کہ وہ اس سلسلے میں احتجاج ختم کر دیں اور وہ آئینی اور قانونی حق ان کو لینے میں اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن حکومت تاحال اسے تسلیم نہیں کری۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر چیئرمین تحریک انصاف برسٹر گوہر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے آج 3:30 بجے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں اہم ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں بعد میں میڈیا سے گفتگو بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، بیرسٹر سیف نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ مجھے ملنے آئے، نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں کہا ہے، لیکن بیرسٹر سیف تو ان کا بندہ نہیں۔ عمران خان نے اگر سب سے زیادہ اندر پیغام دیا اپنی بہنوں کے بارے میں اور سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی آئی کے لیڈر سہیل افریدی کے بارے میں، لیکن نہ سہیل افریدی کی ملاقات کرائی جا رہی ہے، نہ ان کی بہنوں کی ملاقات کرائی جا رہی ہے، نہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی طریقے تحفظ آئین پاکستان کے صدر محمود اچکزئی کی، اور اب بیرسٹر سیف کی خبر چھوڑی گئی ہے۔ بیرسٹر سیف آئیں گے بھی تو پاکستان میں جو ابہام ہے وہ دور نہیں ہو سکے گا اور اس پر لوگ کرتے رہیں گے۔ دوسری طرف نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کے لیے بھی جانا خطرے کی گھنٹی ہے۔ انہوں نے کہا بیرسٹر سیف نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے ملنے کا پیغام آیا، البتہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ذرائع سے اڈیالہ جیل سے پیغام آیا ہے کہ عمران خان بشرا بھی بیرسٹر سیف سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیرسٹر سیف تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیوں ملنا چاہیں گے عمران خان، وہ تو اپنی بہنوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں نجم سیٹھی نے جو گفتگو کی وہ سن لیجئے۔ کبھی نہیں پاور پیسے نہیں دے کھڑائی نہیں ہے معاملہ۔ جب ہم سے پیٹیا کہ چیئرمین صاحب ملاقات کی کچھ خبریں چل رہی ہیں، کچھ کسی شخصیت کو کہا جا رہا ہے۔ ہاں، بیرسٹر صاحب کے بارے میں اچھا بات یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ مجھے پیغام آیا کہ آپ مجھے ملنے آئے، البتہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اڈیالہ سے ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ بشرا بی بی اور عمران ملنا چاہتے ہیں بیرسٹر صاحب۔ اب بیرسٹر صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اس سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں۔ وہ بیرسٹر کیونکہ اپنے بیرسٹر صاحب کو بھی نہیں ملتے اور سلمان اکرم راجہ کو بھی نہیں ملتے ہیں، بیرسٹر صاحب کو کیوں نہیں بلا لیتے ہیں؟ یہ ان کو اب اس کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایکچولی بشرا بی بی اور عمران خان نے یہ ریکویسٹ کی ہے یا یہ صرف امپریشن دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے، اور اگر کیونکہ آگے
प्रेशर पड़ रहा है दावतों की तरफ से भी कि यार किसी को तो मिलने दो, कब तक रोके बैठोगे, ठीक है ना? तो वो भी पिटीशन जा रही है और सुनवाई भी दे रही है। और मैंने भी प्रेडिक्ट किया था कि आगे लगता है कि इमरान खान साहब को कोई ना कोई मिलेगी, किसी को मिलने की इजाजत हो जाएगी। तो ये कहा ही जा रहा है कि ये इसके लिए 2 वर्ड्स ऑन स्पॉट, एक तो ये कि मुलाकात करवा दी जाए, दूसरा अगर करवानी है तो बैरिस्टर साहब को भेज दिया जाए। और उसके साथ 2 ऑब्जेक्टिव्स है, एक तो ये ऐसा लगता है कि इमरान खान बात करने के लिए तैयार है, दूसरा ये कि नहीं भी है तो बैरिस्टर साहब होंगे कुछ ना कुछ, ये भी कह दिया जाएगा, देखिए उन्होंने बुलाया था। और वो सेहत मनाया वो ठीक तो इसका मतलब मैं कहता हूँ कि ये बनाई हुई गेम है। तो फिर तो ये है कि किसी इंडिपेंडेंट को मिलना नहीं दिया जाएगा खान साहब, मतलब ना सलमान राजा मिलेगा, ना हम शीला मिल सकेंगे, कोई भी नहीं मिल ना सकेगा, सकेगा, ना करके आगे कह सके। देखिए नाज़रीन, एक हल है कि अगर उनकी बहन और सलमान अकरम राजा को मिलने दिया जाएगा तो फिर तमाम अफवाहें और प्रोपोगंडे झूठे साबित होंगे। अब देखना ये है कि हुकूमत अदालती हुक्म के बावजूद और एक जेल मैनुअल के मुताबिक जो इमरान खान का हक कह के अपनी पार्टी से मिले, इनकी मुलाकात कराई जाती है कि नहीं, पीर और मंगल को अहम पेशियां हैं, क्या उसमें अदालतों से इमरान खान बानी PTI को रिलीफ मिलेगा? उनका एक ही मुतालबा है कि उनके तमाम कारकुनों को और रहनुमाओं को रिहा किया जाए, नए इलेक्शन कराया जाए, जिससे पीपल्स पार्टी और नून लीग भाग रही है। एक दूसरे को ख़त्म करने वाली बुलंदवा बाले दाले पीपल्स पार्टी नून लीग को ख़त्म करना चाहती है, गद्दार करप्ट कहती है और वो उनको कहते हैं। लेकिन इमरान खान के खौफ ने इन दोनों को एक कुर्सी पे बैठा दिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।